اے کم ہے جیرا حسنین دے بابا نے ساکو نانا نے دسا ہے پیارے مصطفیٰ نے دسا ہے ان ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انقطع عملہ الا من صلاۃ. فرمایا لوگو جس وقت بندہ این جہان دنیا تو ٹوٹتا ہے، ہر ایک نے ٹوٹنا ہے نا، ڈر گئے ہو سارے نے یہ پروگرام ہے تو آنکھوں نا سبحان اللہ، بہت برحق ہے یارا، مومن واسطے بہت تحفہ ہے، ادھر اونچا آگرہ سبحان اللہ، ڈرنا نہیں چاہیے، ہر ایک نے بجڑے اللہ کرے کہ ایمان دے حالت میں بندہ ٹورے دنیا تو پھر حضرت ابو ہریرہ فرمائیں حضور نے فرمایا کہ جس وقت بندہ این جہان دنیا تو چلتا ہے تو ترائے چیزاں او ہی نہیں جیرے مرن تو بعد بھی کو فیدہ دے گئے. کافی دوست بیٹھے جناب دے والدین چلے گئے، کناب دے بھیرا چلے گئے، ماما ہمشیرہ دوست احباب چلے گئے ہی، لیکن توجہ کرنا اے نہ سمجھائے وہ چلے گئے ہی انہوں نے عمل ختم تھی گئے ہی. فرمایا کئی او عمل بھی ہن جنہیں مرن تو بعد بھی نفع دے گئے تو ساسا بھی اگر انہیں عمل کرو جانا تو الحمدللہ میرے خیال ہے بہت زیادہ فائدہ تھی سے. تو فرمایا مرن تو بعد جنہیں عمل فائدہ دے میرے کیڑے ہی انقطع عملہ الا من ثلاث او صدقۃ جاریہ. فرمایا سب تو پہلا صدقہ جاریہ ہے. یہ صدقہ جاریہ کیا ہوں گے؟ فرمایا کہنے مسجد بنوائیے جتنے تک خدا دا ایک گھر راسی اندے اندر نمازہ پڑھی سن صدقے خیراتہ کری سن اس مسجد دے اندر جیرے اچھے کم تھی سن قرآن دی تلاوت تھی سی تے کو قبر دے وجہ دا ثواب ضرور پہنچ در آگے سے. فرمایا مسجد صدقے جاریہ دے اندر ہے. کسی نے مدرسہ بنوایا ہے یہ صدقہ جاریہ ہے. مدرسے دے وچ فرمایا طالب علمہ کو کتابہ گھنا کے لکھیا ہی میں قرآن پاک توجہ ہے نا صحیح نہ سمجھا کہ باسط دیکھ چاولا نہیں تکیئے جد بھائی یہ صدقہ ہے یہ آخر رہتا اتبا کھا کے گئی ثواب تا ہے توجہ ہے نا ثواب ہے. لیکن جیرے دہمی صدقے انظر انہوں دی طرف توجہ کروا. مدارس دی جا کے پوچھو ہاں غریب طلباء کو پوچھو ہاں کہ بیٹا کہ ہاں تو حد پڑھا واسطے تو حد کل کتابہ موجود ہیں میسر ہیں کہ نہیں. او طالب علم جب تو کتاب گھن کے دے سے خود مطالعہ کر سی اس کتاب کو پڑھ سی بل طلباء کو پڑھے سی بل جتنے تک او کتاب رہے سی جتنے پڑھتے رہے سن اس کتاب کو پڑھ کے لوگوں کو مسائل دسینے رہے سن اتنے تک اللہ تعالیٰ تک ان اجر و ثواب عطا فرمائے رہے سے. کوئی عام غلط نہیں ہے. تو فرمایا ایک صدقہ جاریہ دے اندر ہے قرآن پاک گھن کے مسجد و مدرسے دے اندر دیونا اور مدرسہ ہے. فرمایا اسی طرح جتا پانی دی ضرورت ہے چاہے مسجد بھی ضرورت ہے چاہے مدرسے دے اندر ضرورت ہے نلکا لوا کے دیونا موٹر لوا کے دیونا اے اہتمام کرنے. فرمایا اے سب صدقے جاریہ دے وچ شامل ہیں. تو مر گیا ہے قبر چلا گیا ہے اے او چیز ہیں جنہاں دا ثواب تے کو مرن تو بعد بھی پہنچ رہا ہے. سبحان اللہ. او علم ینتفع بھی. فرمایا یا جس بندے نے علم سکھا اور علم سکھ کے مطلوجہ کو سکھایا ہے. الحمدللہ زندہ مثال ہیں تارے سارے شہر دے اندر استاد قرہ قاری القرہ قاری شفیقہ مسا بیٹھن تو دیکھو ہاں کہ کتنے طلباء نے فراغت پاتی ہے اور وطنہ طلباء نے اگو پڑھایا ہے وقت پڑھنے ہویا انہاں دے شگرد قیامت تک سلسل رہے ویسی جیرے بچے پڑھتے رہے ویسے وہ ثواب انہاں تک لوٹتا رہے ویسی. اور زندہ مثال اور زندہ کرامت سارے استاد مکرم استاذ العلماء شیخ الحدیث و تفسیر جامع المعقول والمنقول سیدی و مرشدی و مغوائی و ملجائی استاد ابو الفیض مفتی محمد فضل الرحمن صاحب زندہ شرف ہو زندہ جاہد مثال کہ جنہاں نے صرف پروے کو نہیں رنگا پاکستان دے کونے کونے کو علماء پیش کر کے تے فرمایا سارے پاکستان کو رنگائے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت. جاگ دے پہ اسے تو فرمایا ایک صدقہ جاریہ آکھا گیا ہے او علم ینتفع بھی. لیکن تریجی گل سے نا پہ ادھر ہاں تے ہاتھ رکھے او ولد صالح. فرمایا اگر وہ کوئی صدقہ جاریہ نہیں کیتا اگر وہ علم نہیں پڑھا نہیں سنگا تو فرمایا کوئی اپنی چنگی اولاد پیچھے چھوڑ گیا ہے. اللہ کرے ہر ایک دی اولاد چنگی بنا میں
اللہ تعالیٰ ہر دی اولاد دے سینے کو قرآن دے نور دے نال منور کرے، علم دے نور دے نال منور کرے۔ تو میرے دوستو فرمایا تیسرے نمبر دے اتے فرمایا ایک چیز بھی کہ کو مرن تو بعد فائدہ دے سی، اگر تو مر گیا قبر دے اندر چلا گیا، فرمایا بلوی اے نہ سمجھے جو میرے عمل ختم تھی گئے ہیں، اگر چنگی اولاد بھی جو چھوڑ گئے ہیں، حافظ قرآن پتر چھوڑ گئے، عالم بعمل پتر چھوڑ گئے، بچی چھوڑ گئے، جنہوں نے قرآن پاک دے نور کو سینے دے وچ محفوظ کیتا، علم دین پڑھا ہے، فرمایا سمجھ گئے کہ جیڑی اولاد تیری چنگی پیچھے چھوڑ گیا ہے، جیڑا چنگا کم کرے سیا ان دے ثواب سے وہ قبر دے اندر بھی پہنچیا۔ فرمایا والا خیال کرے پتروں کو اچھی تربیت دے میں، تتر بازی بٹیر بازی کو بچاویں، کبوتر بازی کو بچاویں، فرمایا نشئی دی سنگت کو بچاویں۔ توجہ ہے موضوع قدرتی میں پھر گیا لیکن موضوع ہے میرا نہیں، میں تمہید بیٹھا بنے نہ آگر توجہ ہوئے طریقہ۔ فرمایا اس چیز تو بچاویں کہ اپنے اولاد کو ایچے لوگوں نے نہ بہمان دینے جیرے لوگ غلط رستے تو گھن منن، کیونکہ فرمایا سنگت دی بڑا فرق ہوندے، یہ تو نہیں فرمایا مولانا روم نے مسنوی دے انداز، فرمایا صحبت سالے ترا سالے کند، صحبت تالے ترا تالے کند، فرمایا اگر چنگیاں نال باسو چنگے تھی بیسو، نیک تھی بیسو، اگر بریاں نال باسو تو برے بڑا بیسو۔ تو اس گلو دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ چنگے سنتا نصیب فرمائے ساکو بھی اور ساجہ اولادوں کو بھی، اور یہ ہر بندہ سوچ رکھے اپنی اولاد کو چنگے لوگوں دے نال باہر دی، علماء دے نال، حفاظ دے نال، قرآن دے نال، اللہ دے ولیوں دے نال باہر دا سبق سکھا کے بندے۔ اور محفل میلاد دا طریقہ میں دا میرا موضوع نہ رہے ونے، حضور نے فرمایا نا علموا اولادکم ثلاث خصال، مر ونے تو فرمایا اپنی اولاد کو ترے چیزیں سکھا کے ونے۔ توجہ ہے نا سارے دوستاں دی، فرمایا مر بھی ونے اپنی اولادوں کو ترے چیزیں سکھا کے ونے۔ اسی حدیث کو صاحب روح المعانی نے بھی ذکر کیتا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، صاحب مزری نے اور بلکہ روح المعانی نے بھی ذکر فرمایا کہ اسی حدیث کو فرمایا ادبوا اولادکم، توجہ فرمائے تھوڑے لفظ تبدیلی، کنہاں نے ذکر فرمایا ادبوا اولادکم، کنہاں نے فرمایا علموا اولادکم، ترے چیزاں اپنی اولاد کو سکھا کے بنائے، فرمایا اپنی اولاد کو مر بھی بنائے تو کوئی ادب سکھا کے بنائے۔ توجہ ہے سارے پچھلے دوستوں نے یار، فرمایا ادب سکھا کے بنائے، علم سکھا کے بنائے، اولاد کو ترے چیزاں کہنے چاہے ترے چیزاں، سب تو پہلے حضور نے فرمایا حب نبیکم، توجہ ہوئے تھا خواہش سے بکی آبا نے ماشاءاللہ سبحان اللہ، حب نبیکم ماشاءاللہ۔ ایک یونین پروہ دے صدر ہے کیونکہ مرتبہ دا فرق بھی یہ بھی ضروری ہے، ساتھی سے فرمایا نا گر فرق مراتب نہ کنی زندگی کی آست، فرمایا مرتبہ نہ فرق نہ کرے سو تو زندگی بن گئے سو، مرتبہ نہ فرق ضرور کیتا کرو، جیرا جیرا مرتبہ دا ہے فرمایا کو مرتبہ ضرورت آکی کرو۔ تو فرمایا علموا اولادکم ثلاث خصال، ان دے وچوں فرمایا پہلی چیز کیڑی ہے، حضور نے فرمایا مر بھی بجائے اولاد کو ترے چیزوں کو محروم نہ کرے۔ توجہ ذرا، میں تو ہر ذوق کو دیکھ کے ذرا یہ پاس پھر آیا، میرا ذرا موضوع ہے اور ہے ذرا اونچا کرے سبحان اللہ۔ فرمایا علموا اولادکم، اور ترے چیزیں اولاد کو سکھا کے بنے، اولاد کے سینے کے اندر پال کے بنے، اولاد کو اس دن چڑھا کے بنے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اور ترے چیزیں کہہ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا سب تو پہلے حبا نبیکم، اپنی اولاد کو اپنے پیارے مصطفیٰ دی محبت سکھا کے بنے۔ فرمایا بعد دی شرک بدعت فتوے نے لئی کھڑا ہوئے، اور میلاد تے محفل کو فرمایا شرک سمجھی کھڑا ہوئے، فرمایا ان کو حضور دا پیار سکھا کے بنے، ان دے وچ محبت رسول بٹھا کے بنے، اولاد کو اس طریقے تے چلا کے بنے۔ خود جب میلاد کرے سو، میلاد تے محفلان وچ ویسو تہاڈے نال تہاڈی اولاد ویسی، وہ اکسی سارا ابا ہی میں کرے دا ہے، سارا دادا ہی میں کرے دا ہے۔ فرمایا جدے چلے کم دے تے لا کے ویسو، قبراں دے وچ چلے ویسو، تاں اللہ تعالیٰ جو ثواب عطا فرمائے سی۔ ولوی تیرا یہ اجر و ثواب ایک کم رہے گا نہ ویسی، فرمایا قبر دے وچ لگے ویسو، حاجی سب قبر چلے گئے انہاں دے پوت، کیونکہ تعلیم یہ کہ گئے ہیں، میرے خیال ہے وہ آپ زندہ ہیں، محفل میلاد کرا کے گئے، کیوں سے توجہ ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اولاد جو چنگی دیتی ہے، ضرور نہیں کہ اولاد
ہرو برو علم پڑھے تو سنے تو شواگا نا یار. تو فرمایا ویسے بھی اللہ تعالیٰ بندہ کو چون کھندہ رہا دے. فرمایا اگرچہ بالکل چٹا ڈیٹ کیوں نہیں, فرمایا ایمان پختہ ہے, دل صاف تے پاک ہے, رب تعالیٰ اس بندے کو بھی اپنی محبت دنال. سبحان اللہ. ضرور نہیں, کیونکہ انہوں نے اپنی اولاد کو سکھا کے گئے, گویا حضور دے اس فرمان دوتے عمل کرا کے گئے ہیں. حبا نبی شکم پہلی چیز ہے, حضور نے فرمایا اپنے نبی کی محبت سکھا کے میں نے, نبی دا پیار سکھا کے میں نے. فرمایا پیار کیے سکھا کے ویسے توجہ ہے کیا آکشو کہ نبی معاذ اللہ دیوار دے پچھو کچھ نہیں جاڑ دے. اب پیارے مصطفیٰ دے جب تو سب تعریفات موجہ سنے سو کہ بیٹا اصلا نے اسے نبی دا کلمہ پڑھا ہے کہ آن نبی اگر اس روح زمین دکتے بہ کے اشارہ فرماوے ہاں, رب تعالیٰ کھڑے ہوئے آسمان تو چند کو 2 ٹکڑے فرما چھوڑے گئے. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. یہ نہیں ہے کہ ذرے کی نشاہ میں ہونا ہے جے کو چمتے ہوئے ہاں ٹھردے یختی رہے. سبحان اللہ. یہ ہونا ہے جو کو چمتے ہوئے ہاں ٹھردے یختی دے, جن روب کنو کم شرک ویلے کائنات تا کفر مسختی دے, جن دی چھلا کے نظر بخارے بیچ. توجہ ایسی ٹیک لگے سرکار, جن دی نظر بخر, جن دی نظر ہے پیارے مصطفیٰ دی محبت واسے لکھا نا. فرمائے او نہ ہے جن کو چمتے ہوئے ہاں ٹھردے یختی دے, جن روب کنو کم شرک ویلے کائنات تا کفر مسختی دے, جن دی چھلا کے نظر بخارے بیچ تا روشن شہر بنختی دے, اندی انگل جو عرشد چپ ہوئے اسمان دا چادر درختی دے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. جلدی بیٹھو صحیح. فرمایا یہ وہ نہ ہے اس محبوب دے سیرے سکھا کے ویسے اے اکثر اس محبوب دے نال کثرت دے درود و سلام. فرمائے سبق دے کے ویسے کہ بیٹا جب صبح سویرے اٹھی قرآن دی تلاوت شروع کر, پیارے مصطفیٰ دی ذات تے درود و سلام دے گجرے نشاور کرا. فرمائے تلاوت مکاہاں حضور دی ذات تے درود و سلام پڑھا, اذان شروع کرا درود و سلام پڑھا, اذان مکاہاں درود و سلام پڑھا, چہرہ نیک کم کرا. فرمایا حضور دی ذات تے درود و سلام پڑھا, بلکہ شہر نے تو نہیں آکھا, اے سکھایا کہ میں نے کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد, میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد, میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد, میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام, میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. جھوم جھوم کے مل کے پرسو میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد, میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد, میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام, میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. توجہ صحیح. تو پھر فرمایا ایک چیز سکھا کے بنائے تو الحمدللہ جنہاں نے اپنے بیٹا کو سکھایا ہے پیارے مصطفیٰ دوتے درود و سلام پڑھنا. توجہ ہے نا. امام زین العابدین تے کسی نے سوال کیتا, گل کی تھی میں نظر, توجہ ہے نا. امام زین العابدین تے کسی نے سوال کیتا, حضور جڑا فرقے بونتی وینن, فرمایا 72-73 فرقہ بن وینے, ہر ایک آپ تو چھکے ذرا اس گل کو توجہ دے نال سن سہی, اور دل تے بل ایسے بچوں کو یاد کر ویسے الحمدللہ تیرے مرجع تک تے بچہ نے عقیدے خراب نہ تھی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدر, جشن میلاد النبی, سرکار کی آمد, انٹھار کی آمد, آقا کی آمد, سونے کی آمد, سراخان مصطفیٰ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
توجہ ہے صحیح بیٹھو بیٹھو بچہ بیٹھو سارے تو گل پیا کرتا ہمیں امام زین العابدین یہ سادات دی اولاد دی وچوں اور پیارے مصطفیٰ دا آپ دا جو شجرہ اور نسب چلا ہے ان ٹائم سید موجود اگر کوئی ہن تو الحمدللہ وہ امام زین العابدین دے پوچھتے وچوں ہے تو آپ کو کسی نے پوچھا حضور جنہ 72-73 فرقے تھی ونجن تے ہر ایک فرقہ اے آکھے کہ میں حق دے ہوتے ہاں بھی آکھے میں حق دے ہوتے میرے توجہ کہے سو ذرا تو کہ میں کہ گل کو ذرا سینے دوتے رکھ گھنو یاد کر گھنو الحمدللہ روح جہان بیڑے پار ہو سے حضور ہر فرقہ آکھے میں حق دے ہوتے ہاں بھی آکھے میں حق دے ہوتے ہاں ارشاد فرماؤں اس وقت سب کی میں پتہ لگ سی حق دے ہوتے کون ہیں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے آیا اس سید نے جو جواب دیتا ہے فرمایا کیا ہے ہم اہل سنت و جماعت فرمایا جنا کسرت دے نال فرقے تھی ونجن اس وقت اہل سنت و جماعت اے حق دے ہوتے ہو سکتے سائل بھی بڑا سیانا ہے چپ نہیں کی تھی حضور اگر ہر بندہ آکے میں سنی ہاں اپنی مسجد تے لکھا کھڑاوے اپنے مدرسے تے لکھا کھڑاوے کہ میں سنیاں یا عظیم دینی دستگاہ سنت و جماعت ہر ایک بالکی میں پتہ لگ سی حق دوتے کون ہن جنہ ایک جواب لیتے نا امام صاحب نے نکھیڑے کر لیتے ہیں سبحان اللہ تیری توجہ نہیں تھی سبحان اللہ کے لیے یوں چاہ سکتا سبحان اللہ نکھیڑے فرما چھوڑے ہن کیڑے نکھیڑے فرمائے ہن امام نے فرمایا ہے کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنا 72-73 بڑھونے ہر ایک آکے حق ہومن دا دعویٰ کرے میں حق دیتے ہاں تو فرمایا سارے آنکھیں سا سنی ہے بلدے کنے فرمایا جرا سب تو زیادہ حضور دے ہوتے درود و سلام پڑھ داوے ہو لوگ حق دے ہوتے حسنی ہاں فرمایا ہو لوگ حق دے ہوتے حسنی ہاں تو اس گلوں فرمایا اولاد کو ایک سکھا کے میں نے پیارے مصطفیٰ دا پیار پیارے مصطفیٰ دی محبت سکھا کے میں نے توجہ ہے نا میں یہ گل کو تھی ختم کرنا کیونکہ موضوع میرے بے پاس چلا گئے ہو بھائی عبدالغفار دے اس پروگرام کو لے کے کہ انہوں نے ماشاءاللہ والد صاحب دے واسطے جو احسال ثواب دے محفل سجائیے تو میں بڑے وجدان دینا لادا پہ الحمدللہ دی روح بھی خوش دی پہی ہو سی کہ حلالی پتر دی یہ نشانی ہے حلالی اولاد دی یہ نشانی ہے کہ والدین تو بعد انہاں دے احسان بھول نہیں ویندے بلکہ قبران دے بچ بھی یاد رکھ رہے ہیں تو اس گلو میرے دوستو کیونکہ ٹائم میرے خیال کافی بیت چکے ہیں جرا میں کو ٹائم دیتا بھی وہ ٹائم رانا پہ تو میرا خیال جری میں آیت کریمہ پڑھی کیونکہ موضوع میرا ذرا بھی آئے توجہ ہے سارا نہیں کیونکہ اس دور دے متعلق اور جو فتنے کھڑے ہو گئے ہیں میں نے آیت کریمہ پڑھی الحمدللہ سنت و جماعت دا عقیدہ ہے کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ دے آخری نبی ہیں آخری رسول ہیں اور تو بعد رب تعالیٰ نے نبوت دروازہ بند فرما چھوڑا ہے کوئی نبی پیدا نہیں تھی سکتے کوئی نبی آ بھی نہیں سکتا اس لئے آیت کریمہ پڑھی ہے جس دے وچ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان توجہ ہوئے تھا ما نافیہ ذکر فرمائیے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق ما کان محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تہادے وچوں من رجالکم تسا مردوں دے وچوں کسی دے باب نہیں ہے ولیکن رسول اللہ لیکن اللہ دے سچے رسول ہے وخاتم النبیین اللہ دے سچے رسول بھی ہیں تے فرمایا وخاتم النبیین نبوت دے دروازے کو بند کرنے والے ذات سبحان اللہ محمد توجہ ہے نا سارا دے اور یہ عقیدہ انسان دا ہونا چاہیے الحمدللہ مسلمانہ دے عقیدہ ہے کہ پیارے مصطفیٰ اللہ دے سچے رسول ہیں اللہ دے نبی ہیں اور پیارے مصطفیٰ مسلمانہ دے بھی پیارے رسول ہیں اور یہ عقیدے دوتے انسان کو برقرار رہنا چاہیے اسی عقیدے دوتے الحمدللہ نہیں جانتے لفظ محمد قرآن پاک دے وچ 4 مرتبہ آیا ہے تے اللہ تعالیٰ نے پیارے مصطفیٰ دا یہ جڑا نا ذکر فرمایا ہے پیارے مصطفیٰ دا ذاتی نا ہے کوئی نا آپ نے صفاتی توجہ ہے سارا میرا صفاتی نا علماء نے جو بیان فرمائے 1000 نا ہے توجہ ہو یارا خدا تعالیٰ دی ذات دے نام بھی ذکر فرمائے 1000 نا اور پیارے مصطفیٰ دے صفاتی نامی وہ 1000 نا ہے
لیکن ہر ہک نہ جڑا ہے اے پیارے مصطفیٰ دے کمال دے اوتے دلالت پیا کردا ہے جی میں کہہ دے کمال جتنے زیادہ ہونے تو اللہ تعالی اتنے اسم بھی زیادہ ہونے اس دی مثال سمجھو جی بچہ پیدا تھیندے اور بچے دے گھر والے نہ رکھ دے زید کوئی نہ رکھا عمر بکر بچہ وڈا تھیا انہیں قرآن پاک حفظ کیتا ہن زید یہ ذاتی نہ ہے بل اس کو حافظ قرآن آکھا ویندا ہے سمجھا نہیں بیسارا فرمائے صفاتی نہ ہو گیا ول جو ہی ترقی کیتی قاری بن گیا ہن اس کو قاری قرآن آکھا گیا بل وڈا تھیا مزید ترقی کیتی عالم دین بن گیا ہن کو عالم آکھا گیا ایک مفتی آکھا گیا جو مرتبے ودھدے ویندے رہندے اسی طرح نام ہی زیادہ ودھدے ویندے رہندے تے کملی والے سرکار کدے جتنے مرتبے زیادہ ہیں اتنے آپ دے نام ہی زیادہ ہیں فرمایا ہر ایک نام آپ دے کمال دے تے دلالت کریندا ہے محمد فرمایا او ذات کے جنی بار بار تعریف کیتی گئی ہے اور حضرت عبد المطلب نے آپ نام محمد رکھا توجہ فرمائے سو میری طرف سے کیونکہ میرا جڑا ٹائم ہے میں اپنی ٹائم دے وچ اپنی گفتگو کو ختم کرنے توجہ فرماؤں حضرت عبد المطلب نے پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا نام رکھا محمد قبیلے والے آئے حضرت عبد المطلب تو کہ تساں نے کیا کیتا کیونکہ عرب دا یہ رواج ہے کہ جس وقت نام رکھ دین بیٹا نا یا دادے والا نام رکھا ویندا رہندا ہے یا پردادے والا نام رکھا ویندا رہندا ہے یا اپنے آباء و اجداد والا نام رکھا ویندا ہے لیکن جس وقت سونے مصطفیٰ پیدا تھے فرمایا وہ طریقہ تے قانون ٹوٹ گیا ہے اور حضرت عبد المطلب نے نام رکھا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا محمد قبیلے والے آئے آ کے پوچھا لے میں سمجھتا تساں نے کیوں نہ رکھا ہے نہ انہاں دے دادے دا نام نہ انہاں دے پردادے دا نام نہ تہاڈے کسی عزیز و اقارب دا نام لہذا پیارے مصطفیٰ دے متعلق فرمایا کہ اتنا تساں نے محمد کیوں رکھا ہے رجاؤ تا حضرت عبد المطلب نے کیا جواب دیتا توجہ ہے نا حضرت عبد المطلب نے کہا میں نے لفظ محمد نام محمد اس کا رکھا ہے محمد ہے جنہی بار بار تعریف کی تھی میرا دیئے میں امید کرے نا کہ میرا ایک بیٹا میرا ایک پوترا اور ہے جنہی زمینہ دی وچ بھی تعریف کی تھی ویسی آسمانہ تے بھی تعریف کی تھی ویسی سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء علیہ سنت فرمائے پیارا نام ہے یہ پیارے نام دی برکت ہے توجہ ہے نا کتنی برکت ہے کتنا سونا نام ہے فرمایا او نام ہے کہ جس نام کو انسان زبان دے ہوتے آنے تو اللہ تعالیٰ پریشانی دور فرمائے دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی خدا سے بھی ملتا ہے محمد نام ایسا ہے خدا سے بھی توجہ ہے نا تو پیارے مصطفیٰ دا نام محمد حضرت عبد المطلب نے رکھا تو پھر جب قبیلے انہوں نے پوچھا آپ نے فرمایا میں امید کرتا کہ اس کی تعریف زمینہ دے وچ بھی کیتی ویسی آسمانہ دے وچ بھی تعریف کیتی ویسی اور اے وہ پیارا نام ہے میں نے جنہیں رکھا ہے تو پھر آپ نے فرمایا میرے رکھن دی وجہ ہے میں نے بھی خواب لٹھا پیارے مصطفیٰ دی پیدائش تو پہلے توجہ ہوئے تھا حضرت عبد المطلب فرمایا میں نے خواب لٹھا اور خواب دے اندر کیا لٹھا
فرمائندے کہ میری پشت دے وچوں ایک زنجیر نکلی ہے جڑی آسمان دی طرف گئی ہے اور دوسری زنجیر نکلی ہے جڑی مشرق دی طرف گئی ہے تیسری زنجیر نکلی ہے جڑی مغرب دی طرف گئی ہے فرمایا 3 زنجیراں نکلن اور تھوڑی دیر بعد میں دیکھا کہ وہ زنجیراں درخت بھی تبدیل تھی گئی ہے وہ زنجیراں نہیں رہیاں اور زنجیرہ شجرہ بڑھ گیا ہے ایک بہت بڑا درخت بڑھ گیا ہے بل میں ڈٹھا کہ اون درخت دے نال فرمایا ٹہنیاں اور ٹہنیاں دے نال مخلوق لٹکی گئی ہے درخت یا ٹہنیاں بھی زیادہ ہیں تے درخت دے ٹہنیاں دے نال مخلوق بھی زیادہ ہے کوئی ٹہنی باقی کونی ہر ٹہنی دے نال انسان لٹکے گئے سبحان اللہ توجہ ہے نا سارا دے آیا تو پھر صبح کو اس وقت جیرے جادوگر کہنے خواب دی تعبیر دسن والے حضرت عبدالمطلب بنا کو پہنچے خواب دی تعبیر پوچھن واسطے کہ میں نے اسی طرح خواب دیکھا تے کہنا نے انہاں تعبیر دسن نے کیا تعبیر دسی ہے توجہ ہو گیا اور تعبیر دسی ہے جس تعبیر کو الحمدللہ آج تساں سفروے دے وچ بھی جمع کیتی بیٹھے تو فرمایا نہ کہنا نے جادوگر اور انہاں نے جو خواباں دے تعبیراں دسے ہیں تعبیر دسی ہے انہاں نے آکھا میاں تیری پشت وچوں ایک بچہ پیدا تھی سی اور بچہ ہو سی جس کی قبولیت زمین دے اندر بھی ہو سی جس کی قبولیت آسماناں دے اندر بھی ہو سی جس کی قبولیت مشرق دے وچ ہو سی جس کی قبولیت مغرب دے وچ ہو سی فرمایا ساری روح زمین دی مخلوق مشرق مغرب تو فرمایا او تیری پشت وچ ہو سی اسی ذات کہ جس ذات کو آکھا گیا محمد سبحان اللہ توجہ ہے سارا دے تو وہ پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کے بن حارثہ دی گھر والی ہے اور حضرت زید بن حارثہ پیارے مصطفیٰ دے متبنہ بیٹے ہیں سلو بیٹے ہیں پیارے مصطفیٰ علیہ السلام دے پر پرورش پاتی نے اور حضور علیہ السلام دے سلو بیٹے ہیں کہ حضرت زید نے جب شادی کی تھی شادی کے بعد حضرت زینب کو طلاق دی تھی اور پھر عدت گزرن تو بعد پیارے مصطفیٰ علیہ السلام قصہ لمبا ہے لیکن میں مختصر پہ بیان کرتا کہ پیارے مصطفیٰ نے شادی کی تھی تو کفار نے تانا مارا منافقین نے تانا مارا کہ اپنے بیٹے دی گھر والی دن شادی کر چھوڑیے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا مصطفیٰ تو سا خاموش رہو میں رب خود انہاں دے محبت کرے سا تو رب ذوالجلال نے اس وقت آیت نازل فرمائی ہے فرمایا لوگوں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین فرمایا میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو آدھے مردوں نے بچوں کسی دے باپ نہیں توجہ ہو رہا مردوں نے نفی کی دی گئی یہ نہیں ہے کہ بالکل باپ نہیں حالانکہ باپ آپ دی اولاد آپ دے صاحبزادے جرے جناب دو اتفاق ہے کہ 3 صاحبزادے حضرت قاسم حضرت ابراہیم حضرت عبداللہ جناب کو طاہر بھی آکھا گیا توجہ ہے نا طیب بھی آکھا گیا اور بعض روایت مطابق کہ 4 صاحبزادے لیکن جناب دو اتفاق ہے فرمایا 3 صاحبزادے حضرت قاسم حضرت ابراہیم اور حضرت عبداللہ اور 4 صاحبزادیاں حضور دیا توجہ ہے نا یار یہ یاد کر چنا کہ سارے پیارے مصطفیٰ کی اولاد کیا ہے 3 صاحبزادے 4 صاحبزادیاں لیکن جتنی حضور کی اولاد ہے ساری اولاد حضرت خدیجۃ الکبریٰ کل ہوئی ہے سوا حضرت ابراہیم نے توجہ ہے سارا نہیں حضرت ابراہیم تو علاوہ باقی جتنی اولاد ہیں پیارے مصطفیٰ علیہ السلام دی حضرت خدیجۃ الکبریٰ دے بچنے مبارک دے وچ ہوئی ہے صرف حضرت ابراہیم ہیں جڑے ماریا قبطیہ دے پیٹ کول ہوئے ایک حضرت ابراہیم ماریا قبطیہ دے پیٹ کول ہے لیکن وہ بھی علماء نے تو کافی انہاں دے جواب دیتے فرمایا ایک تا یہ ہے کہ قرآن دے وچ نفی ہے من رجالکم تو انہیں مردوں دے وچوں لیکن پیارے مصطفیٰ دی جڑی اولاد ہے رجال مرد کو آکھا گئے کہ پیارے مصطفیٰ دی جڑی اولاد ہے جڑے بیٹے ہیں او مرد تائی ای عمر کو پہنچے بھی نہیں بلکہ چھوٹی عمر دے وچ اللہ تعالیٰ نے انہاں کو سنبھال کے دیا ہے فرمایا چھوٹے بچے ہیں فرمایا رجال تا جڑا ہے اطلاع کے بچے تو نہیں مرداں دے آندے تو اس گل این دے کول اے مراد نہیں کہ بالکل آپ کہندے باپ نہیں فرمایا باپ ہن توجہ ہے مردوں دے وچ کسی دے باپ نہیں من رجالکم آیا من نسائکم نہیں آیا توجہ ہے نا فرمایا مردوں نے بھی جو کسی دے باپ نہیں لیکن فرمایا ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین لیکن اللہ دے سچے رسول ہیں تے آخری نبی ہے اس چیز جو تے میرے دوستو اساں کو بھی عقیدہ رکھنا چاہیے
موضوع تو میرے یہی لیکن گل بائی پاس چلی گئی تو میں تم تک چلا گیا تو خاتم النبیین حضور خاتم النبیین ہیں کیونکہ آج کل بڑے اختلاف شروع تھی گئے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد آخری نبی عمر دے توجہ سارے علاقے دا گڑھ ذرا پنجاب دو ٹاپو نا تو بڑے لیکن پیارے مصطفیٰ نے پہلے خبر دی تھی سلاسون قذابون حضور نے فرمایا میرے بعد 3 قذاب دجال ہو سن جنہیں جھوٹے نبوت دا دعویٰ کرے سن بلکہ ایک حدیث دے وچ ہے فرمایا انہاں دے وچ 28 مرد ہو سن 2 عورتاں ہو سن میرے بعد جھوٹے نبی محمد دا دعویٰ کرے سن تے حضور نے فرمایا خاتم النبی لا نبی بعدی لیکن سنا صحابہ میں آخری نبی ہاں میرے بعد کوئی نبی پیدا ہی نہیں ہو سکتا باویں آکے میں بتبا نبی ہوں باویں او نبی بنے کہ آکے میں نبی مستقل ہاں یا غیر مستقل ہاں فرمایا پیدا ہی نہیں چی سکتا اللہ تعالیٰ نے میں کو بھیج کے نبوت کا دروازہ بند فرما چھوڑا ہے تو اس پیارے مصطفیٰ دی محبت کو سینے دل بلا کے میرے دوستو اسا کو چاہیے کہ اپنے پروگراموں کو کامیاب کروں اسا کو چاہیے کہ 12 ربیع الاول میں جلوس کو بھی کامیاب کروں جو ہے نا کیا خیال ہے سارا دا یہ خیال ہے کہ انشاءاللہ ربیع الاول دے وچ اپنے پروگراموں کو بھی کامیاب کرے سو پیارے مصطفیٰ دی محبت دا اظہار تے خصوصاً بالخصوص او دیوار کہ جس دیوار حضور خود تشریف گھنا ہے جس دیوار دے وچ عرب والا نے خوشی کی ہے مکے والا نے بھی خوشی کی ہے مدینے والا نے بھی خوشی کی ہے سبحان اللہ کرنی چاہیے توجہ ہوئے تو سارا دی دنیا دے کام ہوگی بھی چل دے رہنا ویسے بھی خوشی غمی آوے تا اسا انہاں کو چھوڑ دے سائڈ تے کر دینے ہیں تے فرمایا اے او دیوار ہے جڑی برکتاں دیوار ہے الحمدللہ پرویا والے تسا تو میں خوش نصیب بھی تو کو کہ باہر ونجن دی ضرورت کوئی نہیں گھر دے جلوس ہے اور علماء دے ایک جمع غفیر ہے اور الحمدللہ سارے اس پروئی شہر دے اندر کمیٹی اور کارکن موجود ہیں جنہیں الحمدللہ لنگر دا اہتمام بھی کرے نہیں تو سبحان اللہ کو تورے والے دی گل ہے امداد کرو نہ کرو وہی گلے دھگا لے جنہ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دیتی ہے آج سے بھائی بیٹھے ماشاءاللہ پچھلے سال میں سنے 8 بوریاں گندم 12 ربیع الاول دے جلوس تے لے لی تھی اللہ تعالیٰ بندے بھیج لینا رہا دے وہ امداد بھی کریں دے فرمایا کہیں دے بس دا کام نہیں یہ اللہ تعالیٰ دی توفیق خاص ہے تو فرمایا صرف یہ نہیں کہ پچھلے سال ختم تھی گئے فرمایا این سال بھی آکے ذکر کیتا ہے نا کہ جتنی گندم لکھی وہ میں آپ دے سکتا اللہ تعالیٰ یہ جے آل سنت کو ہیرے دیندہ رہا دے اور وہ سخاوت کریں دے رہے وجن جب خصوصاً بالجلوس دے بیچ تو تسا صحیح عہد کرو کہ آسارے کو جیری طاقت تھی سی جیب میں بھی دے سو جلوساں دے بیچ بھی دے سو فرمایا چیرا چیرا تعاون سارے وزد اصل انشاءاللہ کر کے پیارے مصطفیٰ کملی والے زہرا دے بابے دے نام دے اس جلوس کو سجے سو بھی صحیح تے شرکت بھی کرے سو انشاءاللہ کیا خیال ہے سارا دے سبحان اللہ تو الحمدللہ میرے دوستو اتدار سے جی بالکل گھر سے بلیکن مطلب کو کامیاب کرنے واسطے اگر بندہ 1000 ہی دے 800 بھی دے 1500 وہ تو ہر ایک دی توفیق ہے 1000 تو میرا خیال ہے آج کل سارے ہفتے دے بچوں کا خرچہ ہی نہیں اگر وہ کملی والے زہرا دے بابے دے نام تے چلا وجے فرمایا اس 1000 جی ہم کوئی 1000 توجہ ہے نا یار کہ جنہیں اس راہ دے تے لاگ پیسی تو ان ٹائم کو نہیں کیونکہ تمہیں رسا ہاں کہ صحابہ نے کیویں مطلب جلوس منایا اور کیویں انہوں نے اہتمام کیتے انصراف کیتے توجہ فرمے ستا تو اللہ تعالیٰ کو دعا کر دے کہ اللہ تعالیٰ پورے پروگرام کو سارے ملک برادری طرفوں جنہا پروگرام کیا گیا اللہ تعالیٰ اس کو قبولیت عطا فرمائے اور اس پروگرام دے صدقے اللہ تعالیٰ بھائی عبدالجبار دے والد حاجی عبدالغفار ملک غلام یاسین زندگی دے یہ کچھ پتہ ہے پچھلے سال میں ہم ہی تھے ارے بیان کرنے بیٹھے ملک صاحب انہوں سامنے بیٹھے حالت وہ خاکہ میرے ذہن دے بیچے توجہ ہے نا تے آج وہ سارے گل چلے گئے ہیں لیکن نہیں پتہ کہ اگلے سال سارے بھی کیڑا ہو سی تے کیڑا نہ ہو سی لیکن اس گلوں کہ کوئی اچھے کام کر کے ونوں جڑے سارے بعد بھی سارے نشانے رہ ونجے اللہ تعالیٰ سارے کلو کام کیندا رہ ونجے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین